الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک آپ کے لیے بڑا اہم سوال ہے۔ اچھا، ہاں، تو ابھی تک میرے لیے نہیں تھے؟ یہ جو بھی سوال ہے نا، یہ بالکل آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، یہ پوچھئے رہے مرشد کریم چائے میں پانی ملا کر پیتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ چائے اب یہ ہے نا، یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ وہ چائے میں پانی نہیں پلاتا، وہ چائے والے پیالے میں پانی ڈال کے تھوڑا سا، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی چائے پیالے میں لگی رہتی ہے، اور وہ حدیث پاک میں نا کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے چائے جو تھوڑی سی چپکی رہ گئی پیالے میں، وہ برکت لے گئی ہو۔ یہاں تو ہمارا دسترخوان بہت کچھ لے جاتا ہے۔ ہاں، تو برکت بھی کہاں ہے؟ رو ہی رہا ہے، کون نہیں رو رہا؟ سب تو رو رہے ہیں، ہائے تنگ دستی، ہوئے مہنگائی۔ ہماری پلیٹیں بہت کچھ لے جاتی ہیں، ہمارے تو پتیلے بہت کچھ لے جاتے ہیں۔ تو ذرہ ذرہ آپ میرے کو اپنے نوٹو آدھا دانا بھی، الحمدللہ آدھے کا آدھا بھی دانا چھوڑنے کا میرا مزاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کرم ہے۔ بہت پرانی عادت ہے، بہت پرانی۔ مسالے بھی چاٹ لینا، ہڈیاں چاٹ چوس کر پی لینا۔ پر اس میں کوئی یعنی کہ جہالت کی وجہ سے، لفظ جہالت میں کم بولتا ہوں، لوگوں کو ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض نہیں، ان کو معلومات کی کمی کی وجہ سے۔ تو میرے گھر میں سے شاید میری بیٹی نے بتایا تھا کہ رمضان مبارک میں وہ دیکھ لیا ہوگا نا ہڈیاں صاف کرتے ہوئے، تو رمضان مبارک، یا اس سال کی بات نہیں ہے، پچھلے سالوں کی بات ہے، تو بولا کسی نے بتایا ہوگا میری بیٹی کو کہ اس نے دیکھا کہ یہ میں نے آستین چڑھائی کھانے میں، بولا اب یہ ہڈیاں چاٹے گا۔ وہ تو دوسری کوئی اسلامی بہن، کوئی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتی ہوگی، اس نے خبر لے لی، یہ ایک چٹکلا مجھے سنایا تھا۔ تو یہ جو بیچاریاں جن کو پتہ نہیں ہوتی ہے، جو بیچارے معلومات نہیں رکھتے کہ ہڈیاں چوسنا یا چاٹنا اس پر غذا ہوتی ہے، تو اس غذا اگر یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ برکت یعنی کہ لے جاتی ہے، کنفرم نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ مطلب ہے کہ برکت اسی ہڈی میں جو تھوڑا بہت ذرہ رہ گیا غذا کا اس میں ہی ہو۔ انگلیاں بھی چاٹنے کا، انگلیاں چاٹنا تو سرحد کے ساتھ یہ تو سنت ہے نا۔ جی ہاں، برتن اور انگلیاں شاید دونوں چاٹنے کا، بالکل، برتن چاٹنے کا بھی حدیث ہوتا ہے، برتن بھی چاٹنے کا، انگلیاں چاٹنے کا بھی۔ برتن دعا کرتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے کچھ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، ایک تو یہ ہے، یا ان تک یہ حدیثیں یا ان تک علم کی یہ بات پہنچی نہیں ہے، اور جب وہ کسی کو کرتا دیکھتے تو کہتے ہیں یار یہ کیا نئی چیز لے کر آ گئے، نمبر 1۔ دوسرا بات وقت یہ ہوتا ہے کہ کلچر اور ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس طرح کے عمل کرنے کے تعلق سے لوگ اس کو بڑی مطلب کہ کراہیت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے گلاس سے پانی چھوڑ دینا، بوتل چھوڑ دینا، کھانا پلیٹ میں تھوڑا سا چھوڑ دینا، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ پورا کھا جائیں تو کہتے لگتا ہے کھانا ملتا نہیں، ان کو سارا ہی چٹ کر گئے۔ خاص طور پہ اسٹرا سے اگر کوئی چیز پی رہے ہیں اور آخر میں اسٹرا کی آواز آ جائے تو لوگ اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں کہ یار اتنا آخر تک پیو گے بھائی، تھوڑا چھوڑ دو۔ اب وہ اسٹرا کی آواز جب ہی آئے گی کہ جب آپ ایک ایک قطرے کو کوشش کر رہے ہیں کہ میں پورا پی لوں، جو اس میں شربت ہے یا ڈرنک ہے یا جو بھی ہے۔ اس طرح پرانی ایک یاد آ گئی مجھے، میں دعوت اسلامی نہیں تھی، گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، آپ لوگ تو تھے۔ حاجی عمران کا تو اگر تصور میں بھی، خواب میں بھی دعوت اسلامی نہیں تھی۔ حاجی عبدالحبیب چھوٹے سے ہوں گے اس وقت، سب شروعات کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں جمعرات کو اجتماع کے بعد ہوٹل میں کوئی 2-3 دوستوں کے ساتھ چائے پینے گیا تھا، تو اس وقت تو کوئی اتنا لوگ جانتے تو تھے نہیں مجھے، ظاہر ہے کہ میں ایک عام لوگوں کی طرح گھومتا پھرتا تھا، تو چائے پینے گیا تھا، تو میں نے وہی چائے کا پیالہ اور یہ صاف کر کے اور ترکیب کی، تو قریب ٹیبل پر کچھ نوجوان بیٹھے تھے، مولانا دوسری چائے منگوا دوں؟ میں سمجھ گیا
تو میں تو اٹھا اپنے ٹیبل لے گیا اور السلام علیکم کر کے ان کی کرسی خالی مل گئی ہوگی مجھے، داڑھ کر کے بیٹھ گیا میں ان کے ساتھ، اور میں نے ان کو سمجھایا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑے شرمندہ ہوئے، سعادت مند لوگ تھے ماشاءاللہ. مزید یعنی کہ ان کو مطلب مذاق اڑانے ایسا تھا نہیں نا، میں اگر بڑبڑ کرتا نا تو یہ مطلب یہ تھے پھر. تو میں نے نرمی سے سلام کر کے ہنس بول کے جب ان کو سمجھا نا محبت سے، اور ان کی سمجھ میں آ گیا اور اجتماع کی دعوت دی. اب وہ رش تو ان دنوں بھی ہوتا تھا گلزار حبیب میں نے تو ان لوگوں کو نہیں دیکھا، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی نا، یہ لوگ آئے تھے اجتماع میں. این ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ابھی ہمیں سن رہا ہو، اللہ کرے ماحول میں ہو اور اس کا پیغام بھی آ جائے. دعوت اسلامی بہت بڑی ہے اور کہاں سے پیغامات آ ہی جاتا اور کسی کو یاد ہو کہ میں بھی آپ کے ساتھ چائے میں تھا، میں اکیلا تو نہیں تھا. اب کون تھے مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں ہے اس وقت. کیا بات آفر کرنے والے سن رہا ہو، این ممکن ہے دوبارہ آفر کہ کر اب دیں. میں مبلغ ہوں یا فلاں ذمہ دار ہوں. تو یہ کھانے پینے کے تعلق سے جو اس وقت مسائل ہیں، اس کو اگر ہم گھر میں اور انڈیویجولی طور پر دیکھ لیں، اور اول تو اس میں 2-3 موضوع ہو گئے نا، کہ ہر وہ بات جو آپ کو نہیں پتا وہ بات غلط ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. کیا فرماتے آپ؟ بالکل. اور پھر بھی کسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں توہین آمیز بات کرنا یہ نیکی کا کام تھوڑی ہے، بلا وجہ بے گناہ. اب جیسے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ کسی نے یہ کہا کہ لے ابھی ہڈیاں چاٹے گا، ہنسی نے چڑھا لی، تو یہ بتا کہ میرا دل خوشی سے جھومے گا یا دکھے گا، میرے دل سے کوئی اچھے جذبات کی دعا نکلے گی یا کیا ہوگا. کوئی بھی مسلمان ہو تو یہ دل تو دکھے گا نا آدمی کا. اچھا پھر اتفاق ہے وہ جس کے سامنے کہا تو وہ دعوت اسلامی والی تھی تو اس نے سنبھال لیا اس کو. تو ہر جگہ تو کوئی سنبھالنے والا ہوتا نہیں ہے، تو لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہے تو اب ہم یہ ہو جائے گا، پیچھے سے کسی مسلمان کو برا بلا کہتے رہو. اللہ کو سب معلوم ہے. ہم کسی مسلمان کا مذاق اڑائیں گے، اس کو بھلے پتہ نہیں چلا، رب کو تو سب پتہ ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ بے گناہ کسی کو برا بلا کہنا، اور وہ بھی اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے، اور وہ عین شریعت کے مطابق کام کر رہا ہو، ہم اس کا مذاق اڑائیں تو وہ استغفر اللہ. ایک تو ہے نا بے عملی، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. لیکن جو باعمل ہے اس کے باعمل ہونے کا مذاق اڑانا، اس کی نیکی کا مذاق اڑانا، یہ کتنا خطرناک ہے. اللہ کریم ہم کو توفیق دے. گھروں میں بھی کوئی یعنی کہ ذرہ بھی نہیں گرنا چاہیے. پاپے کھاتے ہیں نا جی پاپے، ارے بھائی بڑی یعنی کہ بے رحمی کے ساتھ پاپے. تو آپ میں نے کبھی بھی آپ نے شاید زندگی میں دیکھا ہو کہ کوئی پاپے کسی کو کھانے آتے ہوں، چائے پاپے. اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کھانے کا؟ مطلب اتنے ذرات اس کے اڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہے ہی ایسا، جب بھی توڑیں گے تو اڑے گے، تو اور کیا کریں اس کو؟ مجھے پاپے کھلا کر دیکھ لینا. کیا بات ہے، آپ کے ساتھ پھر پاپے کھائیں گے انشاءاللہ. تو کوئی طریقہ تو بتائیں نا کہ کیا کریں. آپ کہہ تو دیں گے پاپے تو جب توڑے. اچھا یہ صرف پاپوں کا پرابلم نہیں ہے. ہوا کیا جب میرے سننے تھے سوال کیا نا، آپ نے کبھی کسی کو صحیح پاپے کھا کے دیکھے ہوں گے؟ میرے منہ میں تھا، میں نے ایک کو دیکھا ہے. اچھا ایک اور بات، ایک تو یہ پاپے نہیں ہے صرف، جیسے یہ ہمارے میموری میں کہتے ہیں کھارے بسکٹ، پاپا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو. اچھا اسی طرح کے چکن، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، آج کل اس کے چکن پیٹیز جس کے بنتے ہیں، تو وہ جب بھی کھائے نا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات کچھ نہ کچھ گری جاتے ہیں. تو وہ پیٹس جو ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ بھی وہ کھارے بسکٹ والا ہی اس کے اوپر کور ہوتا ہے نا. تو وہ بڑا مشکل ہے اس کے، اگر آپ کہیں کہ وہ کھائیں بھی اور ذرات اس کے نہ گرے اور وہ پورا کلیئر ہو جائے، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ اتنا تو معاف ہوتا ہوگا نا. یہ جو سنار ہے نا، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یعنی وہ سنار کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دکان میں، ان کی دکان کے باہر یہ لوگ جھاڑو نکال لیتے ہیں، ان کا آدمی. جی ایسا ہی. اس کے باوجود بعض لوگ پھر آ کر وہاں جھاڑو نکالتے ہیں کہ کچھ مل جائے. اچھا یہاں تک کہ وہاں کی گٹروں کا جو گند ہوتا ہے نا، یہ اس میں سے بھی وہ ذرات ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کو شاید پتا ہوگا. جھاڑو کا تو پتا تھا، یہ تو اتنا یہاں تک جاتے ہیں یہ پہلے. ہاں بالکل، یعنی کہ جو مجھے یاد جو ہوتے ہیں وہاں کے، وہاں بالکل یہ کوئی ابھی تصدیق کر دے گا
کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ اس گند میں سے بھی ڈھونڈتے ہیں سونا. یہ اپنے موسیٰ کے نالے پہ بیٹھے رہتے تھے. گند جو گندا پانی جاتا ہے نا, میں نے خود دیکھے یہ سونار کو, تو وہاں یہ اپنا گند کچرا جو ہے نا اس پہ سونا ڈھونڈتے ہوتے تھے. تو اس نالے میں سے نہیں ڈھونڈتے ہوں گے, نالے کا پانی لے کر ناپاک پانی سے وہ کر رہے ہوتے. یہ سونے کے لیے تو یہ گند ہی ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے. یہ دولت ہے, یہ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں, کسی کے ساتھ وفا تو کرتی نہیں ہے, لیکن خیر پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا یہ منع آیا. تو یہ اس طرح مطلب جب کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے نا تو اس کو ہم لوگ حفاظت کرتے ہیں. سونے کی مثال دی آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو برکت حقیقت یہ کہ سونے سے کروڑوں درجے قیمتی ہے, کوسٹلی ہے. بلکہ کوئی ایسے درجے بھی نہیں ہے جو درجہ بندی کی جائے کہ اتنے درجے قیمتی ہے, لیکن ہم کو مطلب اس کی اللہ معاف کرے کہ احساس ہی نہیں ہے. تو یہ پاپا جو ہے نا واقعی یا تو کھانا نہیں چاہیے, یا کھائے تو پھر اس کو نبھائے. کہ اتنی اس کو ہم توڑیں گے تو ذرات اڑیں گے, تو توڑنا تو بڑا تھال ہونا چاہیے, یہ بھی بہت مشکل ہے. تو چائے میں ڈال کر اور جس طرح بھی بچہ کر آڑے ہاتھ رکھ کر آدمی کھائے. اور پھر یہ کہ یا پیالے میں ڈال دے چائے کے. اب پیالہ کپ میں تو نہیں چلے گا, کپ کی وجہ سے بھی اڑتا رہے گا. بڑا پیالہ ہو, جیسے یہ پیالہ اس طرح کا, تو اس کا تو تصور نہیں ہے نا. اب یہ تو شاید اب شو پیس بن گیا ہوگا, مٹی کے پیالے, اینٹک پرانی چیزیں. تو ایسے کشادہ پیالے میں نا وہ ڈال دیں گے نا پورا پاپا, اس میں چائے میں بھیگ جائے گا, تو اب وہ اس کے ذرات ظاہر کہاں سے اڑیں گے. چمچ سے اس کو آدمی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بھی ایسی ٹیکنیک کی جائے جس سے اس کے ذرات نہ اڑیں. ڈبل روٹی کھاتے ہیں, اس کے ذرات, اور ڈبل روٹی بھی کڑک کھانی ہے. سب کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو, کڑک ڈبل روٹی بھی آتی ہے جی, اور نرم ڈبل روٹی بھی آتی ہے. تو کڑک ڈبل روٹی چھری سے کاٹتے ہیں, اب وہ کتنے ذرات اڑتے ہیں اس کے جب یہ کاٹتے ہیں. نرم کے نہیں اڑتے ذرات عام طور پہ, کڑک کے اڑتے ہیں. اسی طرح روٹی, تندور کی روٹی, اس میں بھی ذرات اڑتے ہیں, اور اس پہ تل بھی ڈالے جاتے ہیں. تھوڑا اچھی قیمت کی روٹیاں ہوتی ہیں تو یہ تل خالی خوبصورتی کے لیے میرا خیال ڈالتے ہیں, اور یہ جب یہ کھاتے ہیں تو یہ گر رہے ہوتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک ہی تل چلا گیا برکت لے کر, کیا پتا. پاپا صرف خوبصورتی نہیں, ذائقہ بھی ہوتا ہے تل کا. روٹی میں اتنا سمجھ نہیں پڑتی یار, تل کی پڑتی ہے, خاص نہیں پڑتی. کھانے کو بھی تھوڑا جی چاہتا ہے نا, نرم نرم بھی ہوتی ہے نا. نہیں وہ صحیح ہے, وہ روٹی نرم ہوتی ہے. دودھ والی روٹی, پھر اس پہ ذرا تل ہو. ہاں یہ دودھ والی دیں گے تم کو, بولتے گائے دودھ دیتی ہے تم کو, کہ مطلب یہ روٹیوں والا دودھ دیں گے. نہیں وہ کہلاتی ہے دودھ والی روٹی. بھائی بھینس کو بھی انجیکشن لگا لگا کے اس کے دودھ کو اندر سے ہی کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. اور ڈبوں کا دودھ جو ہوتا ہے, دودھ ہوتا ہے, کوئی سفید لکوڈ ہوتا ہے. اب یہ دودھ والی روٹی نہیں مانگیں گے. نہیں میں صحیح بولتا ہوں. آپ کو تو روٹی میں کیا کیا آ گیا پتہ؟ مجھے پتا ہے نا دودھ والی روٹی. دودھ والی روٹی تو پرانی کہانی ہو گئی. نہیں ڈالتے, چیز نان ہو گئے. اب تو نان کی اتنی گارلک نان اور اتنے ورائٹی, 70-80 روپے کے نان بننے لگ گئے. اب تو صرف روٹی کی 15-20 ورائٹیز بن گئی ہیں. تو اب تو وہاں تک چلے گئے لوگ. تو بہرحال اب یہ دودھ والی روٹی میں دودھ ڈالا کرو بھائی. اب تو دودھ میں بتا رہا ہوں, دودھ والی روٹی جس کا نام ہے نا, نام ہے, تو یہ جنرلی نہیں ڈالتے, لیکن ان کا جو آرڈر ہوگا نا تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں میرا خیال ہے. وہ کوئی یعنی کہ گاہک جیسا تو نہیں ہے کہ کبھی ڈالتے ہیں کبھی نہیں ڈالتے. کوئی ڈالتا ہوگا, شریف آدمی ہوگا. نہیں آٹے میں ملاتے ہوں گے, اوپر لگاتے نہیں ہوں گے. یعنی اوپر نہیں لگاتے, وہ آٹے میں ملاتے ہوں گے. تو یہ کوئی شریف آدمی ہوگا, نیک آدمی, تو وہ ڈالتا ہوگا. باقی کس کو پتا کہ دودھ ہے یا کیا ہے اندر. تو یہ ملاوٹ, جھوٹ, دھوکہ بہت ہے. چلو دودھ والی روٹی نام ہے, لیکن گاہک کو بتا دیا جائے کہ بھائی دودھ اس میں ہم نے ڈالا نہیں ہے. جبکہ کیونکہ مشہور ہے کہ اس میں دودھ ہوتا ہے. ہاں گاہک کو پتا ہے کہ اب دودھ نہیں ڈالتے, جو خرید رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں دودھ نہیں ہے, اور اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ دودھ نہیں ہے اس میں, تو جائز ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
ورنہ गुनाहगार है, धोखा देगा तो गुनाहगार होगा. तो बहरहाल ये कि रोटियों के ज़र्रात भी बहुत गिरते हैं, तो रोटियों का ये जब तक सीरियस नहीं लेंगे हम, तो मतलब एहतिकाफ में मनाजिर देखे ना, इनको लाख समझाओ कि यूं ऊपर हाथ करके रोटी तोड़ो थाल के सालन के, ताकि रोटी के ज़र्रात जो हैं ये थाल के अंदर गिर जाए और खाने में आ जाए, ज़ाया ना हो. लेकिन ये अल्लाह के बंदे को भाषा नहीं समझते. ये एक आध बार कर लेंगे फिर भूल जाएंगे, या खाने की हिर्स का गलबा हो जाता है तो फिर और थाल के किनारे पर रोटी पकड़ के ही तोड़ रहे होते हैं. तो ये कि दान जो इसके ज़र्रात है ना, रोटी का आटा या टुकड़ियाँ छोटी छोटी, वो थाल के बाहर ही गिर रही होती है. फिर मैं तो कभी कभी उठवाता हूँ, मेरे बिल्कुल करीब होगा तो मेरी बात तो मानते हैं आमतौर पर, तो कोशिश करता हूँ कभी कभी कि भाई ये आप चुन लें. लेकिन जनरली तो पूरी पूरी रोटियां फेंक दी जाती हैं, रोटियों की बोरियां भर के फेंक देते हैं. अर्ज कर दिया. अच्छा हुजूर, इसमें जैसे ज़र्रात गिर जाते हैं, पापे की बात हुई या कोई ऐसी बेकरी आइटम या रोटी, तो ये क्या गुनाह होगा, ये छोटे छोटे ज़र्रात जो गिर रहे हैं? या तिल गिर रहे हैं, अब ये तो मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा देते, क्योंकि ये इतना हरज वाला मामला ही है कि इससे बचना तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल तरीन है. तो यूँ तो फिर सारी उम्मत गुनाहगार हो जाएगी. एक मुबालगा कर रहा हूँ, इसलिए मैं गुनाहगार कहने के लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है. मुफ्ती साहब ही सुन रहे हो, अल्लाह करे रहनुमाई फरमा दें. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. बहार शरीफ में ये लिखा है कि इस तरह के दाने या ये जो टुकड़े रोटी के और बच जाते हैं तो ये परिंदों को खिला दिए जाएं, गाय बकरी को खिला दिए जाएं, इस तरह का तो लिखा है. फेंका ना जाए, फेंकना इसराफ. लेकिन ये ज़र्रात उड़ जाते हैं, ये इससे बचना जो है ना, अब पापे के ज़र्रात से बच कौन सकता है? वो इतना वो हाई फाई जहन का आदमी कहाँ से लाएंगे हम? एक पापे से मतलब बिल्कुल यानी कि वो नॉर्मल, यानी कि अपनी पूरी तवज्जो मरकूज रखेगा और वो एक ज़र्रा भी उड़ने नहीं देगा, उड़ेगा तो उसको उठा के खा लेगा, है दुश्वार. एक करना चाहिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद.